بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ انسان کے پاس دنیا کی دولت ہو، مال و دولت کے خزانے ہوں، بڑے بڑے مکان ہوں، کاروبار ہو، عزت و شہرت ہو، لیکن اگر دل اللہ کی یاد سے خالی ہو تو انسان حقیقی سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے برعکس اگر کسی بندے کے پاس دنیاوی اعتبار سے بہت کم ہو لیکن اس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد ہو تو وہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ ذکر صرف زبان سے چند الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ ذکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اپنے رب کو یاد رکھے، اس کی نعمتوں کو پہچانے، اس کے احسانات کا شکر ادا کرے، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور ہر حال میں اسی پر بھروسہ رکھے۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے عظیم کلمے کے بارے میں بات کریں گے جو اسلام کی بنیاد اور ایمان کی روح ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ چند الفاظ کتنے عظیم معنی اپنے اندر رکھتے ہیں۔ جب ایک مسلمان یہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے۔ وہ یہ مانتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے، حقیقی مالک وہی ہے، حقیقی مددگار وہی ہے، اور کائنات میں جو کچھ ہے سب اسی کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ یہی توحید انسان کے دل کو مضبوط کرتی ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر و اذکار کی بہت ترغیب دی ہے۔ صحیح احادیث میں ایسے بہت سے اذکار بیان ہوئے ہیں جن کے ذریعے انسان اپنے رب کو یاد کر سکتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کر سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، اسے بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر لکھا جاتا ہے، 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس دن شام تک شیطان سے حفاظت رہتی ہے۔ یہ فضیلت صحیح حدیث میں بیان ہوئی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس ذکر کو اپنی روزانہ کی زندگی کا حصہ بنائیں۔ لیکن ایک بات بہت ضروری ہے کہ ذکر کے فضائل بیان کرتے ہوئے ہمیں وہی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنی چاہیے جو معتبر دلیل سے ثابت ہو۔ بعض اوقات سوشل میڈیا پر ایسی باتیں پھیل جاتی ہیں کہ فلاں تسبیح 1 مرتبہ پڑھنے سے ہزاروں سال کی عبادت، لاکھوں حج یا ہزاروں قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، فلاں کلمہ پڑھنے سے ہر بیماری فوراً ختم ہو جاتی ہے، یا ہر حاجت اسی وقت پوری ہو جاتی ہے۔ ایسی باتوں کو بغیر تحقیق کے حدیث یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہنا درست نہیں۔ اللہ کا ذکر اپنی جگہ بہت عظیم عبادت ہے،
لیکن فضائل بیان کرتے وقت احتیاط بھی دین ہی کا حصہ ہے۔ ناظرین، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ذکر صرف اس وقت کرنا ہے جب کوئی بڑی پریشانی آئے۔ مسلمان کی زندگی کا ہر دن اللہ کے ذکر سے آباد ہونا چاہیے۔ صبح آنکھ کھلے تو اللہ کو یاد کرے، نماز کے بعد اللہ کو یاد کرے، کام شروع کرتے وقت اللہ کا نام لے، رزق ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، کوئی پریشانی آئے تو اللہ سے مدد مانگے، اور رات کو سونے سے پہلے اپنے دن کا جائزہ لے کر اللہ سے معافی مانگے۔ یہی وہ زندگی ہے جس میں ذکر صرف زبان تک محدود نہیں رہتا بلکہ انسان کے کردار میں بھی نظر آنے لگتا ہے۔ ناظرین، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں بلکہ اس کلمے کے تقاضوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں تو پھر نماز کی پابندی بھی کرنی ہوگی، حرام سے بچنا ہوگا، جھوٹ سے بچنا ہوگا، دھوکہ دہی سے بچنا ہوگا، والدین کے حقوق ادا کرنے ہوں گے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا ہوگا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہوگا، اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ ایک شخص زبان سے اللہ کا ذکر کرے اور اسی وقت کسی کا حق مارے، کسی پر ظلم کرے، جھوٹ بولے یا لوگوں کو تکلیف دے تو اسے اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ کا ذکر انسان کے اندر تقوی اور خوف خدا پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے 4 کلمات بہت محبوب ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ غور کیجئے، یہ کتنے آسان کلمات ہیں۔ نہ ان کے لیے کسی خاص جگہ کی ضرورت ہے، نہ کسی خاص وقت کا انتظار، نہ مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ انسان چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، گھر میں بیٹھے ہوئے اور سفر کے دوران بھی اللہ کو یاد کر سکتا ہے۔ البتہ جہاں شریعت نے کسی ذکر کا مخصوص وقت یا تعداد مقرر کی ہو وہاں اسی طریقے کی پابندی کرنی چاہیے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک انسان کی زندگی کا تصور کیجئے جو صبح سے رات تک دنیا کی فکر میں لگا رہتا ہے، کاروبار کی فکر، پیسے کی فکر، لوگوں کی باتوں کی فکر، مستقبل کی فکر، بچوں کی فکر، گھر کی فکر۔ فکر کرنا اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن اگر انسان ہر فکر کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا سیکھ لے تو اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب رزق کی فکر ہو تو اسے یاد آئے کہ رزق دینے والا اللہ ہے۔ جب بیماری کا خوف ہو تو اسے یاد آئے کہ شفا دینے والا اللہ ہے۔ جب کوئی دروازہ بند ہو جائے تو اسے یقین رہے کہ اللہ کے خزانے کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ جب کوئی انسان ساتھ چھوڑ دے تو اسے یاد رہے کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہی توکل ہے اور یہی ذکر کی روح ہے۔ ناظرین، ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوتا ہے۔ دنیا میں انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے، اسی طرح جس دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اس کی زبان بھی اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ذکر کے ساتھ فرائض کی پابندی ضروری ہے۔ کوئی شخص 1000 مرتبہ تسبیح پڑھے لیکن نماز چھوڑ دے تو یہ درست طریقہ نہیں۔ نفل عبادت اپنی جگہ عظیم ہے، لیکن
فرض عبادت کا مقام سب سے بلند ہے، اسی طرح ذکر کے ساتھ حقوق العباد بھی ضروری ہیں۔ اگر کسی کا مال ہمارے ذمے ہے تو اسے واپس کرنا ہوگا، اگر کسی سے زیادتی کی ہے تو معافی مانگنی ہوگی، اگر کسی کی غیبت کی ہے تو اللہ سے توبہ کرنی ہوگی اور آئندہ زبان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں قیامت کے مفلس شخص کا ذکر فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مفلس اس شخص کو سمجھا جس کے پاس مال نہ ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حقیقی مفلس وہ شخص ہو سکتا ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسی نیکیاں لے کر آئے، لیکن اس نے دنیا میں لوگوں کو گالیاں دی ہوں، کسی پر تہمت لگائی ہو، کسی کا مال کھایا ہو، کسی کو تکلیف دی ہو، پھر اس کی نیکیاں مظلوم لوگوں کو دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ اس حدیث سے ہمیں بہت بڑی نصیحت ملتی ہے کہ عبادت کے ساتھ اخلاق بھی ضروری ہے۔ اللہ کا ذکر ہمیں دوسروں کے حقوق ادا کرنے والا انسان بنائے، یہی ذکر کی برکت ہے۔ ناظرین، ہمیں اپنی روزانہ کی زندگی کے لیے ایک آسان معمول بنانا چاہیے۔ صبح فجر کے بعد کچھ وقت قرآن کریم کی تلاوت کے لیے نکالیں، اس کے بعد استغفار کریں، درود شریف پڑھیں اور اللہ کا ذکر کریں۔ اگر ممکن ہو تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والا ذکر 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں، کیونکہ اس کی فضیلت صحیح حدیث میں آئی ہے۔ اگر 100 مرتبہ پڑھنا کسی دن مشکل ہو تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھیں، لیکن ذکر کو چھوڑنے کی عادت نہ بنائیں۔ اصل مقصد صرف تعداد پوری کرنا نہیں بلکہ دل کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ ناظرین، اسی طرح شام کے وقت بھی اللہ کو یاد کریں۔ دن بھر کی مصروفیات کے بعد چند منٹ اپنے رب کے لیے نکالیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں اور اپنے ایمان پر خاتمہ مانگیں۔ یاد رکھیے، دنیا کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ انسان کے پاس بہت زیادہ مال ہو، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ ناظرین، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ انسان مستقبل کے لیے بہت سے منصوبے بناتا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں کہ اگلی سانس نصیب ہوگی یا نہیں۔ اس لیے آج ہی سے اللہ کو یاد کرنا شروع کریں، آج ہی سے نماز کی پابندی کریں، آج ہی سے گناہوں سے توبہ کریں، آج ہی سے لوگوں کے حقوق ادا کریں اور آج ہی سے اپنی زبان کو ذکر سے آباد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زندگی بھر اس کلمے سے محبت رکھیں، اسے سمجھیں اور اس کے تقاضوں پر چلنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، کلمہ توحید صرف مشکل وقت کا سہارا نہیں بلکہ پوری زندگی کا راستہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا رب ایک ہے، ہماری عبادت کا مستحق ایک ہے، ہماری امید کا مرکز ایک ہے اور ہماری آخری واپسی بھی
اسی کے پاس ہے۔ جب انسان یہ یقین اپنے دل میں مضبوط کر لیتا ہے تو دنیا کی بہت سی پریشانیاں چھوٹی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ساری دنیا بھی اس کے خلاف ہو جائے لیکن اللہ اس کے ساتھ ہو تو اسے کسی چیز کا خوف نہیں، اور اگر دنیا بھر کی طاقتیں اس کے ساتھ ہوں لیکن اللہ کی مدد نہ ہو تو کوئی طاقت اسے حقیقی کامیابی نہیں دے سکتی۔ ناظرین، اس لیے آج سے ایک عہد کیجئے کہ ہم اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ ہم صرف تسبیح کے دانے نہیں گنیں گے بلکہ اپنے اعمال بھی دیکھیں گے۔ ہماری زبان ذکر کرے گی تو ہمارے ہاتھ کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ ہماری زبان اللہ کا نام لے گی تو ہماری زبان سے کسی مسلمان کی عزت مجروح نہیں ہوگی۔ ہم لا الہ الا اللہ کہیں گے تو دل میں اللہ کی عظمت پیدا کریں گے۔ ہم الحمدللہ کہیں گے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے۔ ہم سبحان اللہ کہیں گے تو اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے کے ساتھ اپنے اعمال کو بھی پاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اللہ اکبر کہیں گے تو دنیا کی ہر بڑی سے بڑی چیز کے مقابلے میں اللہ کو سب سے بڑا سمجھیں گے۔ یہی ذکر انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما، ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر فرما، ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نماز کی پابندی نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال پر اپنا فضل فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے حلال رزق کے دروازے کھول فرما، اور ہم سب کو ایمان و عافیت کے ساتھ دنیا سے رخصت فرما۔ یا اللہ، ہمارا آخری کلام کلمہ توحید نصیب فرما، اور قیامت کے دن اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ مضمون اور اللہ کے ذکر کی یہ باتیں مفید اور نصیحت آموز محسوس ہوئی ہوں تو مہربانی فرما کر ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے، اور اسے اپنے عزیزوں، دوستوں اور دوسرے مسلمانوں تک بھی شیئر کر دیجئے۔ ممکن ہے آپ کے ذریعے اللہ کا یہ ذکر کسی دوسرے شخص تک پہنچ جائے اور وہ اپنی زندگی میں ذکر و عبادت کا معمول بنا لے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی محبت، اخلاص اور عمل کے ساتھ اپنا ذکر کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔